بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن قبل ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک یہودی بچہ پیدائش کے بعد وہ اللہ کا نام لے رہا ہے، اور اس پر جن حضرات نے وہ ویڈیو وائرل کی انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جب اس کی والدہ نے اس کی آواز سنی تو اس کی آواز کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ اب بہت سارے لوگوں نے اس پر تبصرہ کیا، اور دو طرح کا خصوصی اعتبار سے تبصرہ کیا گیا۔ ایک تو یہ کہ اتنا چھوٹا بچہ اور وہ کیسے پیدائش کے بعد اللہ کا نام لے رہا ہے، اور پھر وہ ہے بھی وہ یہودی بچہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، ان دو باتوں پر بڑا تبصرہ کیا گیا۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہودی کے گھر میں بچہ پیدا ہونا اور پھر اس کا اللہ کا ذکر کرنا، اور بچہ بالکل اپنی پیدائش کے بعد ہی اس کا ذکر کرنا اور اس کا بولنا یا کلام کرنا، یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہودی جو ہیں تو ان کا عقیدہ بھی اللہ کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ ہی خالق اور مالک ہے۔ باقی ان کے عقائد اور نظریات جو ہیں اگرچہ وہ مختلف ہیں، لیکن وہ اللہ کو خالق ضرور مانتے ہیں۔ اور پھر ایک چھوٹا بچہ اس کا کلام کرنا، یہ تو قرآن حکیم سے بالکل ہمیں اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام پر جب تہمت لگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی چھوٹے بچے تھے تو انہوں نے کلام کیا تھا لوگوں کے ساتھ۔ اور یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ جب اس طرح کی کوئی بات سامنے آئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح ہم ایک بچے کو پیدا کرتے ہیں، ہاں وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو یا یہودی کے گھر میں پیدا ہو، بچہ ہی پیدائش کے بعد اگر وہ کلام کرے یا اللہ کا ذکر کرے تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنی خالقیت دکھا رہے ہوتے ہیں۔ پیدا کرنا، وہ پیدا کرنے والے بھی ہم ہیں، اور اگر چھوٹے بچے کو ہم قوت گویائی عطا کر دیں تو وہ خالق اور مالک ہے، وہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر، اور اس سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ اور اس سے انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ایک چھوٹے بچے کو اگر وہ قوت گویائی عطا کر دے تو وہ مالک اور رازق ہے، اور وہ خالق ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ خالق اسی کو ہی کہا جاتا ہے کہ جو ایک ایسی چیز کہ جس کا وجود ہی نہ ہو اس کو عدم سے وجود میں لانا، اسی کو تو خالق کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ یہودی کے گھر میں بچہ پیدا ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے والدین یا اس کے رشتہ دار وہ اس کو یہودی بناتے ہیں یا اس کو نصرانی بناتے ہیں۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جیسے کہ مفسرین نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے فطرت سے مراد یہاں اسلام ہی مراد ہے۔ اور جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے اندر فطرت یعنی اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ فطرت اسلام کا مطلب یہ ہے، تو ہر بچہ جو ہے تو یہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں بھی اس کے کچھ الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں کہ ہر بچہ وہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ شیاطین وہ پھر اس بچے کو مختلف یا تو یہودی بنائیں گے یا نصرانی بنائیں گے یا کسی اور مذہب سے وہ تعلق رکھے گا۔ لہٰذا جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر یہودی کے گھر میں بچے کا پیدا ہو کر پھر اللہ کا ذکر کرنا، اس میں کوئی زیادہ حیرانگی کی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے پر پکا اور یقین اور پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ
ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ اگر چھوٹا بچہ کلام کر رہا ہے یا وہ گفتگو کر رہا ہے یا اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو بالکل اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ایسا ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، قرآن کے اندر اس کی مثال موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ کو حقیقی طور پر خالق اور مالک مان کر اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔